فرماتے شعبان میں 5 حروف ہیں، شین، عین، با، الف، نون۔ فرماتے شین سے مراد شرف، بزرگی، عین سے مراد علو یعنی بلندی، با سے مراد بر یعنی بھلائی، الف سے مراد الفت، نون سے مراد نور۔ اللہ اکبر، گویا اللہ کی رحمت اپنے بندوں کو جو عبادت کے لیے آتے ہیں یہ 5 برکتیں عطا فرما دیتا۔ مگر میرا سوال یہ ہے کہ آج 6-7 غالباً 8ویں شب آ گئی شعبان کی، ہماری زندگی میں کیا فرق آیا؟ کیا روٹین چینج ہوئی ہے؟ یار شعبان آ گیا بھائی، اب تو آقا کا مہینہ آ گیا، اب تو اللہ کی طرف رجوع آنا ہے، ہماری رپورٹ پیش ہونے والی ہے۔ آپ کو پتا ہے 15 شعبان کو اللہ کی بارگاہ میں ہماری رپورٹ، ہمارے اعمال نامے پیش ہوں گے۔ کس کو فکر ہے؟ آج کسی کو اسٹاک رپورٹ دینی ہو، ٹیکس رپورٹ بننی ہو، جناب آفس کی کوئی رپورٹ دینی ہو، امتحان آنے والے ہیں، رات بھر لوگ کام کر رہے ہیں، یار رپورٹ بنا کے دینی ہے ورنہ مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ لیکن کوئی ٹینشن، کوئی فکر کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے اعمال نامے پیش ہوں گے۔ کچھ لوگ بالکل تیاری کر رہے ہوں گے، گوڈاؤن بھرنے کی تیاری کر رہے ہوں گے، بھائی رمضان آنے والا ہے، ذرا سامان خرید لو، مہنگا ہو جائے گا، فلاں آئٹم بنا لو، عید کی تیاری ہو۔ کچھ لوگ کاروباری لوگ رمضان میں زیادہ پیسے کمانے کی تیاری تو شاید کر رہے ہوں گے۔ مگر کیا ہم عبادت کے لیے تیار ہو رہے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے معمولات تبدیل کیے؟ ہم نے درود پاک میں اضافہ کیا؟ ہم نے تلاوت قرآن میں اضافہ کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں رپورٹ جانی ہے؟ پورا سال تو غفلت میں گزرا ہے، بس یہ آخری دن تو اچھے گزر جائیں تاکہ جب شب برات اللہ کی بارگاہ میں میرے اعمال نامے جائیں تو کچھ آخری دن کا توبہ، استغفار، عبادات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جائیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ آگ آج بھی بجھانے کے 2 ہی طریقے ہیں جو بڑے ریلائبل ہیں، یا تو پانی ڈال دو ورنہ مٹی ڈال دو، اس سے کیا ہوگا؟ آگ بجھ جائے گی۔ امام غزالی کہتے ہیں جو بندہ وضو کرتا ہے، پانی نہیں تو تیمم کرتا ہے، یہ آگ یا یہ جو مٹی ہے نا جہنم کی آگ کو اس سے بجھا دے۔ اچھا ویسے جتنی بڑی آگ ہو اتنا پانی چاہیے، بڑے بڑے کنٹینر، بڑے بڑے ٹینکر لگانے پڑتے ہیں تب جا کے آگ بجھتی ہے۔ وضو کا پانی تو بہت تھوڑا ہے، فرمایا اتنا بابرکت پانی ہے کہ یہ تھوڑے سے قطرے جو ہیں اس بندے کے لیے جہنم کی آگ کو بجھا دیں۔ پھر امام غزالی نے ایک اور بڑی پیاری بات فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ وضو کے 4 فرض کیوں ہیں؟ اور بھی تو کوئی فرض ہو سکتا تھا۔ دیکھو یہ صوفیاء کرام کی حکمت بھری بات ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں 4 عذاب ہیں، وضو کے فرض کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ گویا رحمت الہی پکار رہی ہے، اے میرے بندوں وضو میں چہرہ دھویا کرو، قیامت کے دن چہرہ سیاہ نہیں ہوگا، تمہارا چہرہ چمکے گا۔ فرمایا اپنے ہاتھ دھویا کرو، تمہارا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں نہیں تمہارے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فرمایا سر کا مسا اور پیر دھویا کرو، تمہیں پیشانی سے پکڑ کر جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا بلکہ تمہارے سر پر جنت کا تاج سجایا جائے گا۔ پیر دھویا کرو، تمہارے پیروں میں جہنم کی بیڑیاں نہیں پڑیں گی تو پل صراط پر تمہارے پیر ڈگمگائیں گے نہیں بلکہ پل صراط سے تم آسانی سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، منقول ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے کسی کا قتل کرنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ یہ تو بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ اور یاد رہے کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا جس نے ایک جان کو قتل کیا گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ یہ اتنا سخت گناہ ہے۔ اب وہ شخص جب یہ گناہ ہو گیا تو سوچنے لگا کہ کوئی توبہ کی صورت ہے، کیسے توبہ ہو سکتی؟ ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضور مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے، کہ توبہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہتا حضور ماں کی تو وفات ہو گئی۔ فرمایا اچھا ایسا کرو، توبہ کرو اور جتنا ہو سکے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش۔ وہ بندہ تو چلا گیا، یقیناً اس زمانے میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا یا جو بھی اس کے اگلے کانسیکوینسز عدالتی نظام وغیرہ وہ یقیناً الگ معاملہ ہوگا، یہاں گناہ کی معافی کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک شخص نے کہا کہ حضور یہ بات تو آپ پہلے بھی کہہ سکتے تھے توبہ کرو، آپ نے یہ کیوں کہا کہ ماں زندہ ہے یا ماں موجود ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ میری معلومات کے مطابق اللہ پاک کو راضی کرنے کا سب سے قریب ترین ذریعہ ماں کے ساتھ بھلائی کرنا، یعنی اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو میں اسے کہتا ماں کی خدمت کر، اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے۔ ایک بار اسی طرح ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، آ کر کہتا حضور میرے بڑے گناہ ہیں، بڑی خطائیں ہیں، میں بڑا گناہ، یا رسول اللہ کیا میری معافی ہو سکتی ہے، توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری ماں زندہ ہے۔ کہا حضور ماں زندہ نہیں۔ فرمایا تیری خالہ ہے؟ جی حضور خالہ ہے۔ فرمایا جا خالہ کی خدمت کر، اللہ تیرے گناہ معاف کر۔ یعنی ماں کا مرتبہ تو اپنی جگہ، ماں باپ کے رشتہ دار بھی برکت والے ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا رشتہ ماں سے ہے نا۔ اب یہاں اگر بات سیکھنے کو کیا مل رہی ہے کہ گناہ کی معافی چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، جنت کا راستہ چاہیے، تو یہ ماں باپ قدموں سے ملتا ہے، یہ ماں باپ کی دعاؤں سے ملتا ہے، یہ ماں باپ کی رزق سے ملتا ہے۔
قرآن مجید فرقان حمید کا اگر مطالعہ کریں، اگر میں سوال کروں آپ سب سے کہ قرآن پاک کی سب سے طویل سورت کون سی ہے، یقیناً آپ سب کہیں گے کہ سورہ بقرہ، ٹھیک ہے، سب سے بڑی سورت، ایک تو سب سے بڑی بھی ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد سب سے پہلے وہی آ جاتی ہے۔ آپ امپورٹنٹ سمجھے نا، جب بھی کوئی اہم بات کرنی ہوتی ہے اس کو پہلے کیا جاتا ہے، اس کو اسٹارٹ میں کیا جاتا ہے، اس کو شروع میں کیا جاتا ہے۔ طویل سورت بھی ہے اور رائٹ آفٹر سورہ فاتحہ وہی سورت ہے۔ اب سورہ بقرہ کا میسج کیا ہے؟ پہلے تو یہ سمجھ لیں، بقرہ کہتے ہیں گائے کو، عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ اس میں گائے کا واقعہ کئی بار آپ نے سنا ہے، اس لیے میں طویل نہیں سناؤں گا، مگر اس کی کچھ ہائی لائٹس کہ ایک بچہ تھا جس نے ماں باپ کی خدمت کی، اس کے والد نے اتنا امیر آدمی نہیں تھا، اس کا والد نیک تھا، پرہیزگار تھا، بچے کی اچھی تربیت کی، اور ایک بچڑا گائے کی ایک بچہ چھوڑ کر انتقال ہو گیا۔ اللہ سے دعا کی، اللہ اس بچے کو میرے بیٹے تک پہنچا دینا، بیٹا بھی چھوٹا ہے، بڑا ہو جائے تو یہ امانت اس سے مل جائے۔ اب کیسے ایک طویل واقعہ ہے کہ اس بچے کو یہ گائے بھی مل گئی اور ماں کی خدمت کرتا تھا، اور ماں نے دعا دی، اور اللہ نے کرم کیا کیا کہ وہ گائے جو ہے دنیا کی سب سے مہنگی گائے بن گئی، سونے کے وزن کے مطابق اس گائے کو بیچا گیا۔ واقعہ طویل ہے، اس کی تفصیل آپ پڑھیں گے، لیکن میں جو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں، قرآن نے پہلے ہی واقعے میں درس کیا دیا کہ ماں باپ کا ادب کرنا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، ماں کی دعائیں لینی ہے۔ صرف سورہ بقرہ کے میسج سے پتا کیا چل رہا ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے والدین کی خدمت، کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کا پہلا میسج یہی ہے، اور اس کے اور بھی میسجز ملتے ہیں۔ اس والد نے بہت بڑی رقم نہیں چھوڑی، اپنے بچے کی اچھی تربیت چھوڑی، حلال تھا مگر تھوڑا تھا، بچہ نیک بنایا نا، اپنا سرمایہ بچے کی کریکٹر بلڈنگ پہ لگایا، بچے پر خرچ کر کے اس کو بگاڑا نہیں، اور تھوڑے پیسے حلال کو چھوڑ کر گیا۔ اللہ نے ان تھوڑے پیسوں میں ایسی برکت ڈالی کہ بچہ اس زمانے کا ملینئر بن گیا۔ یہی بات ہم سب نے سیکھنی ہے، جن کے بچے ہیں، جن کے والدین ہیں۔ ہم بچوں پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، مال کی، ڈگریاں دلا دو، دنیا دکھا دو، کاروبار سکھا دو، نہیں کہتا یہ نہیں کرنا چاہیے، جائز طریقے سے کرے، نو پرابلم، مگر بیسٹ انویسٹمنٹ یہ ہے کہ اس کو اچھا مسلمان بنا دو، اچھا انسان بنا دو، اللہ کا فرما بردار بنا دو، یہ انویسٹمنٹ ہے۔ آپ دیکھیں نا، بہت سارے لوگ زندگی بھر ایک ہی چیز سوچ رہے ہیں، یار بچے کے لیے مال چھوڑنا ہے، اولاد کے لیے پیسے چھوڑنے، جائیداد چھوڑ کے جانا چاہیے۔ بتا کبھی کہنا ہے آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ یار بچوں کے لیے تو کر رہا ہوں، اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جانا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، پہلے یہ چیک کرو حلال چھوڑ کے جانا ہے، حرام چھوڑ کے جانا ہے؟ اچھا کروڑوں روپے چھوڑے، بچوں کو نیکی نہیں سکھائی، سخاوت نہ سکھائی، توکل نہ سکھایا، ماں باپ کا ادب نہ سکھایا، رسول کی محبت نہ سکھائی، اب کے مرنے کے بعد وہ کروڑوں روپے شراب میں، جوئے میں، ہم نے دیکھا اربوں پتی باپ کا انتقال ہوا، اتنے سارے پیسے چھوڑ کر والد گیا مگر دین نہ سکھایا، وہ پیسے جوئے میں، شراب میں، بیکار باتوں میں جٹائے، بچہ پھر بینکرپٹ ہوا، گیا، مقروض ہو گیا۔ ہم نے ایسے بھی دیکھی کہ ماں باپ زیادہ پیسے چھوڑ کے نہیں گئے مگر تربیت اچھی کر کے گئے، اللہ کو راضی کرنے کا ذہن دے کر گئے۔ بلکہ چلے یا جتنے بیٹھے نا اسی کو دیکھ لیں، اپنی مثال لیتے ہیں، میں اپنی مثال لیتا ہوں۔ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے جتنے پیسے چھوڑے کہ اللہ نے اس میں برکت نہیں ڈالی، کئی ایسے دوست آگے بڑھ گئے۔ کیسے آگے بڑھ گئے؟ ماں باپ کی دعائیں تھیں اور آپ نے کچھ اچھے کام کیے، ماں باپ نے سکھایا تھا، سمجھ رہے بات کو؟ تھوڑے سے اللہ نے آپ کو بھی بڑھا دیے، اس بہت سارے کہ ماں باپ کے حصے میں اتنے پیسے نہیں ملے مگر ماں باپ نے نیکی سکھائی، سخاوت سکھایا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سکھایا، اللہ نے اس تھوڑے مال میں، کیونکہ وہ اچھا پیسہ تھا، اللہ نے اس میں برکت ڈال دی۔ لیگیسی سے کیا چھوڑنا ہے آپ نے؟ اپنے بچوں کو نیک بنانا ہے۔ میں اپنے بیان میں ایک بات کہا کرتا ہوں، اپنے بچوں کو کچھ نہ کر سکو نا تو کم از کم 5 وقت کا نمازی ضرور بنا دے۔ ہاں اس کی برکت پتہ کیا ملے گی؟ اس کی برکت سنیے، اگر آپ کا بچہ، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی 5 وقت کی نمازی ہے نا، تو جب آپ دیکھیں ماں باپ کو مرنے کے بعد کیا چاہیے؟ نیک اعمال زندگی کے بعد منقطع ہو جاتے ہیں، اعمال نامہ ڈسکنٹینیو، حدیث میں آتا ہے جب بندہ انتقال کر جاتا ہے اس کا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے، فرمایا علم جو باقی رہتا ہے، صدقہ جاریہ، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے مغفرت۔ اب میری اولاد میرے لیے دعا کرے گی کہ نہیں مجھے پتا نہیں، اب اتنی بیزی ہو گئی ہے نیو جنریشن، لیکن اگر میں نماز ہی بنا گیا اس کو، ہر نماز میں اتحیات میں جب وہ بیٹھے گا، میرا بیٹا ہے یا میری بیٹی ہے، اسٹیٹس دیکھیں، وضو میں ہوگا، قبلہ رو ہوگا، نماز میں ہوگا، اور اللہ سے کہے گا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ فجر پڑھے گا تو مجھے تحفہ ملے گا، ظہر پڑھے گا تو مجھے تحفہ ملے گا، بلکہ ہر وہ رکعت جس پر قائدہ آخرہ کرے گا میری اولاد مجھے دعا دے رہی ہے۔ اور اولاد کی دعا کبھی کبھی کیسے مقبول ہوتی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ایک بار کسی قبر کے پاس سے گزرے، دیکھا قبر پر عذاب ہو رہا ہے، اللہ کے نبی تھے نا، اللہ نے ایسی نگاہیں دی تھی، قبر کے اندر کے احوال جان لیے، تھوڑے عرصے کے بعد آئے، دیکھا قبر میں انوار و تجلیات کی بارش ہے، اے اللہ یہ معاملہ کیسے، یہ بندہ ایسے نورانی قبر میں کیسے ہو گیا؟ کچھ دنوں پہلے تو عذاب ہو رہا تھا۔ ارشاد ہوا اے عیسیٰ جب یہ مرا تھا نا بڑا گنہگار تھا، اس پر اسی لیے عذاب ہو رہا۔
مگر اپنی بیوی کو پریگننٹ چھوڑ کر، حاملہ چھوڑ کر مرا تھا۔ اب کچھ عرصے بعد اس کی بیوی کے یہاں اولاد ہوئی، بیٹا ہوا۔ عیسیٰ وہ بیٹا 5 سال کا ہو گیا۔ جب 5 سال کا ہوا تو مدرسے میں گیا، قاری صاحب نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسیٰ مجھے شرم آئی کہ جس باپ کا بیٹا زمین کے اوپر رحمان اور رحیم کہہ کے مجھے پکار رہا ہے، اس کے والد کو زمین کے اندر میں عذاب دوں، اس کے بیٹے کے بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے میں نے باپ سے عذاب کو دوں۔ ہائے ہائے، مبارک ہو ان کو جن کے بچے حافظ ہیں، مبارک ہو ان کو جن کے بچے عالم ہیں، مبارک ہو ان کو جن کے بچے نمازی ہیں۔ ارے ایسی اولاد چھوڑ کے جانا ہے جو مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنے۔ سورہ بقرہ کا میسج یہی ہے، پیسے چھوڑنے کی فکر چھوڑ دو، اگر اللہ نے اسے نیک بنایا ہے نا تو اس کو اللہ غیب سے مدد کر دے گا، آپ کے تھوڑے مان میں برکت ڈال دے گا۔ کی اسٹرگل اس کے لیے مال چھوڑنے کی کرتے ہیں، اس سے زیادہ کوشش کریں کہ اس کی اچھی تربیت کر کے جائیں۔ اب قرآن کی بات ہو رہی ہے، ہم نے ماں باپ کا ادب کرنا رب نے قرآن میں، جیسے سورہ بقرہ کی ہم نے بات سنی، ایک بار نہیں، قرآن میں 6 بجا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا درس دیا گیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، ترجمہ کنز العرفان، اور باپ باپ کے ساتھ بھلائی کا۔ اچھا، قرآن پاک ایک بڑا خوبصورت اسلوب ہے، بہت پیارا اسٹائل ہے۔ یہ مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا درس دیا، ساتھ ہی اس کے بالکل لگو لگ اللہ نے والدین کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا حکم ارشاد کیا۔ ایک آیت میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ 21 بارے میں فرمایا انشکر لی ولیوالدیک، کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ ایسا کئی مقامات پر ہے، اللہ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا، رائٹ آفٹر اللہ نے والدین کے ساتھ بھلائی کا، والدین کے ساتھ شکر کا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرے پیارے سنائے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ریزن سمجھنا ہے نا کہ اللہ نے بالکل اس کے ساتھ کیوں بیان فرمایا۔ مفتی احمد یار خان ندوی علیہ رحمۃ الرحمان اس کی 2 وجہ بیان فرمایا۔ کہتے ہیں پہلی تو یہ کہ ماں باپ فیض الہی کا پہلا واسطہ ہے، ہاں، یعنی بندے کو اللہ پاک کی جو نعمتیں حاصل ہوتی ہیں وہ پیدائش کے بعد ملتی ہیں۔ یعنی میں پیدا ہوا تو سب کچھ مجھے ملا نا، میں پیدا ہی نہ ہوتا، میرے ماں باپ نہ ہوتا تو میں پیدا ہی نہ ہوتا۔ آج میں دنیا میں ہوں کس کے سبب سے ہوں؟ ماں باپ کے سبب سے ہوں۔ اچھی صورت ہے، دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، رزق ہے، نعمت ہے، سانس ہے، واٹ ایور مجھے اللہ کی نعمتیں ملی جب میں دنیا میں آیا، تو ماں باپ واسطہ ہیں کہ اس کے ذریعے میں دنیا میں آیا۔ تو سبحان اللہ، یہ ساری نعمتیں ملنے کا ایک واسطہ تو والدین اس طرح ہو گئے۔ دوسری بات مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی جو ہم پر احسانات ہوتے ہیں نا، جو انعامات ہیں، ان انعامات اور احسانات میں ایک بڑی خوبصورت مشابہت اللہ پاک کے احسانات کے ساتھ۔ اب وہ کیا ہے؟ اللہ پاک اپنے بندوں کو پالتا ہے، نعمتیں عطا فرماتا ہے، بارش برستی ہے، پھول کھلتے ہیں، سبزے اگتے ہیں، دانے لگتے ہیں، اناج بنتا ہے۔ یہ سارا نظام زندگی اللہ پاک نے بنایا کس کے لیے؟ اپنے بندوں کے لیے۔ کیا معاذ اللہ اس میں اللہ کی کوئی لالچ؟ اللہ کو ہم سے کچھ چاہیے؟ بے لالچ عطائیں ہیں نا اس کی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ ترجمہ کنز العرفان، میں ان سے کچھ رزق نہیں مانگتا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلائیں، بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا، قوت والا، قدرت والا۔ اللہ بانٹتا ہے، اللہ عطا کرتا ہے، اللہ کو ہم سے کوئی طلب نہیں، یہ اللہ کی شان ہے۔ مگر اللہ نے ماں باپ کو کیسا بنایا ہے کہ ماں باپ بچے سے لالچ نہیں کرتے، ماں باپ کو کوئی لالچ نہیں ہوتی کہ اس کو کھلائیں پلائیں، اپنے پیٹ کاٹ کے اس کو بڑا کریں، اس کو سردی گرمی سے بچائیں، اس کو جناب دوائیاں دلائیں۔ بعض اوقات بچے بڑے ہو کر کوئی ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ جناب آج کل تو ماں باپ بچے کو اس لیے پالتے بڑا ہو کے کما کے دے گا۔ ارے مجھے بتاؤ، اگر یہ بات ہے تو پھر معذور بچوں کو ماں باپ کیوں پالتے ہیں؟ ماں باپ کا پیار بے لالچ ہے۔ دنیا میں جو بے لوث پیار ہے، انکنڈیشنل لو اگر کوئی کرتا تو وہ ماں باپ کرتے ہیں۔ میں نے بڑی پیاری بات پڑھی، دنیا میں ایک ہی بندہ ہے ہماری اور آپ کی زندگی میں، ایک ہی بندہ ایسا ہوتا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ یہ مجھ سے بھی آگے بڑھ جائے، اور پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ وہ ہمارا والد۔ والد ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ میں جہاں تک پہنچا ہوں نا، میرا بیٹا اس سے آگے پہنچ۔ دنیا میں اور کون چاہتا ہے بھائی آگے بڑھ جائے؟ اتنا انکنڈیشنل پیار ماں باپ کرتے ہیں، اپنی تکلیفیں اپنی۔ اچھا، پھر ماں باپ کو اللہ نے کیسا پیارا رشتہ ہمیں کیسا دیا، اگر ہم سمجھے نا۔ ہم جب پیدا ہوئے نا، آپ کے گھر میں بھی بچے پیدا ہوئے ہوں گے، اچھا میری باتیں ان کو جلدی سمجھ آئیں گی جب خود ماں باپ بنے۔ ہمیں بھی یہ اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی، جب خود ماں باپ بنے تو زیادہ سمجھ آئی۔ بچہ پیدا ہوتے ہی سب سے زیادہ فرجائل ہوتا ہے بچہ، بالکل جس کو کہیں چھوئی ہوئی ہوتا ہے، اتنی بیماریاں اس کے حملہ آور ہو رہی ہیں۔ اب اس بچے کو 2 خادم چاہیے 24/7، چھٹی نہیں ان خادمین کی۔ جو اس کی باڈی ہے نا، اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ اس کو 2 ایسے خادم چاہیے۔ ایک خادم وہ چاہیے جو اس کے ہر وقت ذکر رہے، اس کی گندگی صاف کرے، اس کو کپڑے پہنائے، اس کی مالش کرے، اس کو تیل لگائے، اس کو کھانا کھلائے، دودھ پلائے، واٹ ایور اس کی نیڈ ہے، سونا جاگنا اسی کے ساتھ۔
تبھی وہ بچہ آہستہ آہستہ گرو کرے گا. اور دوسرا خادم اس کو وہ چاہیے کہ جو اپنا مال خرچ کرے اپنے پیٹ، کیونکہ تمام چیزوں کے لیے پیسے چاہیے گے. اللہ نے دیکھے ماں باپ کے دل میں کیسی محبت ڈالی ہے کہ ماں بچے کے پیدا ہوتے اس کی خادمہ بن جاتی ہے. دنیا میں پیسوں سے ایسی خادمہ نہیں مل سکتی. اسی اللہ نے ماں جیسی اس کے دل میں اتنی محبت ڈال دیتا ہے رب کہ وہ بچہ روئے وہ یہ جاگتی ہے، وہ تڑپے تو یہ تڑپتی ہے. ارے اس کے رونے سے پتہ چل جاتا ہے کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے یا کان میں درد ہو رہا ہے. اور والد کیسا بے لوث خرچ کرتا ہے کہ آدھی رات کو ہاسپٹل لے جانا ہے، آدھی رات کو ماں کہتی بچے کے لیے دودھ لے کر آؤ، فلاں دوائی لے کر آؤ، وہ سارے کام چھوڑے گا، اپنے دودھ پیتے بچے کے لیے یہ سب چیزیں کرتا ہے. سوچیں یہ دل میں ڈالا کس نے؟ یہ اللہ نے میری اور آپ کی پرورش کا انتظام کیا ہے. یہ ماں باپ کے احسان ہیں ہم پر جو انہوں نے ہمارے ساتھ بچپن سے اب تک کیے. اور جبھی رب فرماتا ہے شکر ادا کرو میرا اور شکر ادا کرو اپنے والدین کا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ سب سے فضیلت والا عمل کون سا؟ بہت سارے اسلام میں بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ نیک نمازی ہیں، نیکی کرنے کا جذبہ بھی ہوتا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ فضیلت والا عمل بتا دیں. صحابی رسول نے سوال کیا، یا رسول اللہ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا؟ فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، یعنی نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. پھر پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد دوسرا سیکنڈ پسندیدہ عمل؟ فرمایا ثم بر الوالدین، اس کے بعد والدین کے ساتھ بھلائی کرنا سب سے پسند. یہ اتنی بڑی نیکی ہے، یہ پسندیدہ عمل بھی ٹاپ لسٹ پر ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے. اچھا بعض اوقات آج کے زمانے میں فاسٹ لائف ہو گئی، یہ نہیں پتا چلتا کہ میں کیا کر لوں تاکہ مجھے یہ اطمینان ہو جائے کہ میں والدین کا فرما بردار ہوں. میرے پر والدین کے حقوق کیا ہے، مجھے کوئی لسٹ بتا دیں، مجھے کوئی چیک لسٹ دے دیں تاکہ میں چیک کر لوں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں کہ نہیں. اپنے طور پہ میں سمجھ رہا ہوں میں بڑی خدمت کر رہا ہوں، میں ماں باپ میرے خود سے سیٹسفائی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں گناہ گار ہوں. تو آج میں کچھ والدین کے حقوق بیان کرتا ہوں جو علماء کرام نے بیان کیے. اب ذرا غور کیجئے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا کیسے ہے. سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ والدین کے حقوق کی گنتی بھی نہیں ہو سکتی، کتنے حقوق ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی خدمت میں سوال ہوا کہ ماں باپ کے حقوق کتنے؟ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کمال کا جواب دیا. فرمایا والدین کے اتنے حقوق ہیں کہ پورے کرنا ناممکن ہے. یہاں تک کہ اگر والدین وفات پا جائیں اور بیٹا انہیں دوبارہ زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو دوبارہ زندہ کرے، یہ بھی ان کے حقوق میں شامل ہے. یہ تو کر ہی نہیں سکتے، ہم تو ان سے پیدا ہوئے ہیں نا، ہم ان کی وفات کے بعد ان کو پیدا نہیں کر سکتے، زندہ نہیں کر سکتے. حقوق کا عالم یہ ہے. مگر اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ لسٹ بھی بہت بڑی، کاؤنٹ بھی نہیں ہو سکتی، مگر چند باتیں اگر کوئی ان پر عمل کر لینا تو یہ والدین کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہے. اب غور سے یہ چیک لسٹ، جتنے نوجوان خوش نصیب ہے یقین کرے جن کے ماں باپ آپ کے پاس، پوچھے ان سے جن کی ماں چلی گئی، پوچھے ان سے جن کے والد چلے گئے. ہمارے ساتھ یہاں جب جمع ہوتے ہیں تو والدین کی یاد یقین اور تازہ ہو جاتی ہے. ماں باپ کے بغیر زندگی بہت بے رنگ ہو جاتی ہے، دکھ میں، سکھ میں، خوشی میں، غم میں، ہر وقت ماں باپ یاد آتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ بہت آؤ میرے بچوں، آؤ میرے نوجوانوں، سن لو کہ شریعت کیا سکھا رہی ہے کہ ماں باپ کے حقوق کیا. شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے والدین کی ہر بات مان، یہ پہلا حق ہے. یعنی والدین کی ہر بات ماننی ہے، جو وہ کہہ دیں فوراً لبیک کہتے ہیں، ان کے حکم پر عمل کر گزرنا ہے. ایسے بہت سارے کام ہیں کہ جو عام حالات میں جائز کی حد تک ہیں، والدین کا حکم ہو جائے تو اب یہ واجب ہو جائے. مثلا کھانا کھانا جائز ہے، لیکن اگر ماں باپ حکم فرما دے کہ کھاؤ، کھانا پڑے گا، تو اب یہ لازم ہو جائے گا، یہ واجب ہو جائے گا. اللہ اکبر، نہیں کھائے گا تو گناہ گار. حلال کام تھا، جائز تھا، ماں باپ کا حکم آ گیا، اب نہیں ٹال سکتا. باہر شریعت میں ہے کہ بیٹا پردیس میں ہے، ابراڈ ہے، والدین اسے بلاتے ہیں تو آنا ہوگا. فون کر کے خط لکھنا کافی نہیں، یوں ہی والدین کو اس کی خدمت کی عادت ہے تو آئے بھی اور آ کر خدمت بھی کرے. یہ ہے ماں باپ. اب یہاں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ علم دین سے دور ہوتے ہیں تو ماں باپ شریعت کے خلاف حکم دیتے ہیں. اب یہاں ماں باپ کی نہیں مانی جائے گی. ہر جائز کام میں تو بات مانی جائے گی. بعد اللہ ماں باپ کہتے ہیں نماز نہ پڑھو، داڑھی مڑوا دو، اب ماں باپ کی نہیں مانی جائے گی. اللہ کی اطاعت میں مخلوق کی جو عبادت نہیں مانی جائے گی. مخلوق کو راضی کرنے کے چکر میں رب کو ناراض کر دیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے فلا تطعهما، تو ان کا کہنا نہ مان. یعنی ماں باپ جب اللہ رسول کی نافرمانی کا حکم دے ان کی پیروی نہ کر. یہاں ایک اور نصیحت ہے جو قرآن کریم میں فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیا میں اچھی طرح ان کا ساتھ دے. یعنی پتہ چلا ماں باپ نے شریعت کے خلاف حکم دیا